السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 58۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر چند چیزیں بیان فرماتا ہے اس تعلق سے کہ ہم گھروں کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، جیسے بیٹا بیٹی، چچا چچی، اسی طریقے سے دادا دادی، بھتیجی پوتی، یعنی سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ تو اس میں محرم بھی ہوتے ہیں، غیر محرم بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جو ان کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ان اوقات میں چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، نابالغ ہوں، لیکن سمجھ کے اعتبار سے وہ سمجھ سکتے ہوں، سب کے لیے اس کے اندر 3 اوقات بتائے گئے ہیں کہ 3 اوقات میں جب ہم کسی کے پاس جائیں تو بغیر اجازت کے نہ جائیں، جب کسی کے کمرے میں ہم جائیں تو بغیر اجازت کے نہ جائیں، بغیر پوچھے نہ جائیں۔ یہاں تک کہ بیٹا بھی اگر باپ کے کمرے میں جاتا ہے، بیٹی بھی اگر ماں کے کمرے میں جاتی ہے، چاہے وہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس اچھائی اور برائی کا اسے تمیز ہے، سمجھ سکتی ہے، تو ایسی حالت میں جو ہے ہم جب بھی کسی کے کمرے میں جائیں، جب کہ راتوں دن آنا جانا، ایک ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اس کے باوجود ہمیں اجازت لینی ہے۔ اجازت لے کر کے ہی ہم 3 اوقات میں کسی کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر اجازت نہیں ملتی پھر ہم کسی کے پاس 3 اوقات میں نہیں جا سکتے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر 3 اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور سے انسان ایسے وقتوں میں سوچتا ہے کہ جو ہمارے اوپر زائد کپڑے ہیں ان کو ہم اتار دیں اور ہم سکون و اطمینان حاصل کریں، آرام حاصل کریں، جیسے والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، یعنی فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے، یہ ایسی تنہائی ہوتی ہے کہ اس وقت میں فجر کی نماز سے پہلے ہم کسی کے کمرے میں نہیں جا سکتے ہیں، جبکہ اس کمرے کے اندر کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ سونے کی حالت میں ان کے کپڑے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کے کمرے کے اندر ہم جا نہیں سکتے، اور قرآن ہمیں منع کرتا ہے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، دوسرا وقت ہے دوپہر کا۔ دوپہر کے وقت میں بھی انسان خلوت اور تنہائی چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی بیٹا بیٹی کو اجازت نہیں ہے، جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کے پاس یا اپنے باپ کے پاس وہ بچے جائیں۔ لیکن آج تو دیکھا جائے تو موبائل کی وجہ سے
آج کے 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ پہلے زمانے کے 40 سال کے لوگ اتنے سمجھدار نہیں تھے، بلکہ پہلے زمانے کے 40 سال کے لوگ تو کھانے پینے میں یا اسی طریقہ سے رشتہ داریاں صحیح ڈھنگ سے نبھانے میں وقت گزار دیتے تھے۔ جتنی گندگی آج کل کے 5 سال 6 سال یعنی جتنا لے لیجئے بچوں کے ذہن کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، اس سب سے پہلے لوگوں کا کوئی لگاؤ، کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو ان کا سمجھ بہت ہائی ہوتا جا رہا ہے، گرچہ وہ نابالغ ہیں، چھوٹے میں گنتی ہیں، لیکن سمجھ کے اعتبار سے بہت ہائی لیول کے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان کو بھی اجازت لینی ہوگی، یا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے وقت میں بتائیں کہ ایسے وقت میں ہمارے پاس آنے کے لیے اجازت لینی ہوگی، یا ایسے وقت میں آپ مت آئیے۔ تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد کا۔ عشاء کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بھی تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اکیلے پن کا وقت ہوتا ہے، اور آرام و سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی اجازت دے کر کے ہی کسی کے پاس، کسی کے کمرے کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ یعنی جو 3 اوقات بتائے گئے، فجر کی نماز سے پہلے، اسی طریقہ سے دوپہر کا وقت، اسی طریقہ سے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں عام طور سے لوگ ایڈوانس زائد کپڑے اتار کر کے تنہائی اختیار کرنا چاہتے ہیں، خلوت اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ہسبینڈ اور وائف بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ان 3 وقتوں کے اندر کسی کو بھی کسی کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں سندیش اور میسیج دیتا ہے کہ ہم قرآن کی ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ ہاں، یہ 3 وقت گزر جائیں، ان 3 وقت کے علاوہ باقی وقت میں ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ 3 اوقات کے علاوہ ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اس وقت سونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، آرام کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، تو ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے یہ 3 وقت بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان 3 وقتوں کے اندر ہر ایک کو کسی کے روم کے اندر، کسی کے کمرے کے اندر جانے کے لیے اجازت لینی ہوگی۔ نابالغ بچے ہیں تو ان کو بتانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بچے بھی یہ طریقہ سمجھیں اور ان کو پتہ چلے کہ ایک دوسرے کے کمرے کے اندر بغیر اجازت کے جانا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات جہاں تک ہو سکے آپ ایک دوسرے کو پہنچائیں، کیونکہ پہنچانے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔